السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے ہماری خواتین بہنوں کے حوالے سے۔ عمومی طور پہ خواتین کمر کا درد، پٹھوں کے درد میں عمومی طور پہ مبتلا رہتی ہیں، اور جوں یہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیوں کا موسم آ رہا ہے، تو اس میں یہ دردیں جو ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں۔ ان کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یہ شولڈر جو ہیں ان میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ سر کا پچھلا حصہ جو ہے یہاں پہ درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج اس حوالے سے، آج کی ہماری ان خواتین بہنوں کے حوالے سے، یا یہ مردوں میں اگر کسی کو اس نوعیت میں کوئی درد وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بڑا مفید انشاءاللہ میں اس میں نسخہ بتانے والا ہوں۔ تو ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ ویڈیو کا مین ٹاپک خواتین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے کہ جن ہماری خواتین ماؤں بہنوں کو یہ جسم کے اندر دردیں وغیرہ، شولڈرز کے اندر دردیں یا کمر کے اندر دردیں جو ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے خواتین بیچاری ڈاکٹرز سے مختلف قسم کی ادویات کھا رہی ہوتی ہیں، لیکن وقتی طور پہ ریلیف ملتا ہے، مکمل آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس کے اسباب کے اندر جب ہم بادی غذاؤں کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا تلی ہوئی غذاؤں کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا ٹھنڈے مشروبات کا ہم استعمال کرتے ہیں، کولا ڈرنکس وغیرہ کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ جسم کے اندر جب ریاح کی کثرت ہو جاتی ہے، عمومی طور پہ خواتین یہ جو بادی چیزیں جیسے کہ آلو ہے، گوبھی ہے، مٹر ہے، چنے کی دال ہے، چاول وغیرہ، ان کی بہتات کرتی ہیں، یا مسالہ جات والی جیسے پکوڑے، سموسے، یہ دہی بھلے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتی ہیں، تو خواتین اس مرض میں زیادہ گرفتار ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یہ ان غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے بھی، یہ بعض جب گیسز بنتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ جسم میں دردیں وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ جو علامات ہوتی ہیں یہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ علامات کے اندر کیا ہے کہ یہ کبھی یہ سر کا جو بیک سائڈ ہے، کبھی یہاں پہ درد ہونا شروع ہو جائے گی، کبھی یہ شولڈر جو ہے یہاں پہ کھنچاؤ ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے کسی نے مٹھی کے اندر ایسے کسی نے جکڑ لیا ہے، ایسی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بعض دفعہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کولے جو ہیں ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ اس کی علامات ہوتی ہیں، لیکن یہ علامات تو دیکھیں مرض اصل میں کسی اور جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم علاج یہ پین کلرز اور اس طرح کی مختلف ادویات ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو بنیادی طور پہ اس میں ہمیں غذا کے حوالے سے پہلے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ جو ہماری خواتین بہنیں جن کو یہ مسئلہ عمومی طور پہ رہتا ہے، تو وہ یہ ادرک کا استعمال زیادہ رکھیں، تھوم کا استعمال زیادہ رکھیں، اور اس طرح یہ قہوہ جو ہے، یہ دار چینی، لونگ، ادرک، اور یہ اس طرح کا قہوہ جو ہے یہ لازمی جو ہے دن میں 1-2 مرتبہ لازمی پی لیا کریں، انشاءاللہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یا عمومی طور پہ میں آپ کو پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ میتھی دانہ یا کلونجی جو ہے، اس کا بھی اگر آپ یہ صفوف بنا کر رکھ لیتے ہیں، تو یہ میتھی دانہ اور کلونجی اگر یہ آپ فرض کریں 10 گرام آپ نے لیا تو یہ چھوٹا ہاف جو چائے والا چمچ ہے، یہ صبح و شام آپ نیم گرم پانی کے ساتھ بھی استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی درد میں انشاءاللہ ان دردوں میں کافی ریلیف آپ کو ملے گا۔ تو جیسا کہ میں اس ویڈیو کے حوالے سے جو نسخہ آج کا جو ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے پہلے نمبر پہ لینی ہے اجوائن، دوسرے نمبر پہ لینی ہے آپ نے سونف، تیسرے نمبر پہ آپ نے لینی ہے سنڈ، چوتھے نمبر پہ آپ نے لینی ہے سرنجا شیریں، اور 5ویں نمبر پہ آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ ان کا آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ 10-10 گرام کی مقدار میں لے لیں، 20-20 گرام کی مقدار میں لے لیں۔ ان کو آپ نے باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ باریک پاؤڈر بنانے کے بعد یہ چھوٹا جو یہ چھوٹا جو چائے والا جو چمچ ہوتا ہے، یہ ہاف چمچ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ یا دودھ پتی کے ساتھ یہ آپ نے صبح اور شام، یا صبح اگر درد کی کیفیت زیادہ ہے تو صبح، دوپہر، شام بھی لیا جا سکتا ہے ہاف چمچ۔ اگر درد مثلا کم ہوتا ہے جو ہے نا، پھر اس میں آپ اس میں صبح و شام بھی آپ ہاف چمچ آپ لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو لگاتار آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہیں، ان کو آپ ریگولر آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو صحت دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کلی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔